بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ناشکری اور کفران نعمت کیوں۔ اس دنیا میں سبھی تو نہیں لیکن لوگوں کی ایک غالب اکثریت ایسی ہے جو قدرت کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کی مرتکب ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، لیکن وہ لوگ کفران نعمت سے باز نہیں آتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میں یہاں تحریر کرنے کر رہا ہوں تاکہ میرے ناظرین تک یہ پیغام چلا جائے کہ اگر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوشحالی نصیب ہو جائے تو کفران نعمت کا مرتکب ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے رہیں اور نعمتوں میں غریب غربا کو بھی حصہ دار بناتے رہیں۔ دین و دنیا کی دولت سے سرشار ایک رئیس شہر صبح کی سیر کے بعد جوں ہی باغ سے نکل کر پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو مسکین صورت بنائے ایک نوجوان ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگا کہ جناب، میں کسی سے بھی روٹی کے لیے پیسے نہیں مانگتا، میری التجا ہے کہ خدا کے نام پر مجھے کہیں نوکری دلوا دیں۔ وہ شخص اس کی بات سن کر تھوڑا سا مسکرایا اور کہا، میرے پاس تمہارے لیے کوئی نوکری تو نہیں ہے، البتہ میں تمہاری بہتری کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ پھر اچانک اس نے نوجوان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا تم میرے بزنس پارٹنر بننا پسند کرو گے؟ نوجوان کو اس شخص کی بات سمجھ نہ آئی اور ہکلا کر بولا، کیا کہا جناب نے؟ رئیس شہر نے دوبارہ کہا کہ کیا تم چاول بیچنے کے کاروبار میں میرے حصے دار بنو گے؟ اس نوجوان نے منمناتے ہوئے کہا، میرے پاس تو 10-20 روپے کے علاوہ اور کچھ نہیں، میں کسی کاروبار کا حصہ دار کس طرح بن سکتا ہوں؟ رئیس شہر اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے گیا اور ملازمین سے کہہ کر اسے پیٹ بھر کر ناشتہ کرایا۔ اس کے بعد اس نے نوجوان کو بلایا اور کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے کھیتوں کے چاول مارکیٹ میں لے کر جا کر بیچو، اس کے لیے میں تمہیں مارکیٹ میں ایک جگہ کرائے پر لے دوں گا، تمہیں چاول کی بوریاں ملتی رہیں گی، جسے تم محنت سے بیچو گے تو یقیناً منافع ہوگا اور ہر مہینے تم چاول بیچو گے، اس کا جو منافع حاصل ہوگا جو ہم دونوں آپس میں بانٹ لیا کریں گے۔ نوجوان یہی سمجھتا رہا کہ اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، لیکن جب اس رئیس نے دوبارہ یہ پیشکش کی تو بے ساختہ خوشی اور تشکر سے نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے نیک دل انسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ خواب ہے۔ رئیس آدمی نے نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ جانتے ہو چاولوں کی تجارت سے ملنے والا منافع کس طرح تقسیم ہوگا؟ نوجوان نے یہ سنتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا کہ اس منافع کا اگر 90% یہ نیک انسان رکھے اور مجھے 10% بھی مل جائے تو مزہ آ جائے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس منافع کا 95% رئیس کو مل جائے اور مجھے 5% ہی مل جائے تو موجیں ہو جائیں گی۔ رئیس شخص نے جب اسے بتایا کہ ہر ماہ ملنے والے منافع میں سے 90% حصہ تمہارا اور صرف 10% میرا ہوگا، نوجوان کو ایسا لگا کہ یہ سب کچھ رئیس شہر کا ایک کھیل اور مذاق ہے، جس کا جلد ہی ڈراپ سین اس طرح ہوگا کہ تاجر اپنے ملازمین کو بلا کر اسے چند روپے دے کر باہر بھیج دے گا۔ وہ جلد ہی سے صوفے سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ باندھ کر ڈھیروں دعائیں دیتا ہوا بولا، جناب والا مجھے اب اجازت دے، میرا اتنا خیال رکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ رئیس نے اس سے پوچھا کہ تمہارا بزنس پارٹنر کی حیثیت سے میرے ساتھ کام کرنے کا ارادہ بدل گیا ہے، لگتا ہے کہ تمہیں سڑک پر کھڑے ہو کر لوگوں کی منتیں کرنا ہی بھلا کام اچھا لگتا ہے۔ نوجوان نے ہکلاتے ہوئے کہا، کہیں آپ یہ سب مذاق تو نہیں کر رہے؟ آپ نے منافع کی تقسیم جو ناقابل یقین اور حیران کن پیش کی ہے، وہ سننے کے بعد مجھے تو اب تک اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ یہ سن کر تاجر نے بلند آواز قہقہ لگاتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ تمہارے لیے ایک باعزت اور مناسب روزگار کا بندوبست ہو جائے۔ میں تو صرف 10% منافع ہی وصول کیا کروں گا اور اس کے بدلے صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ تم لگن، محنت اور ایمانداری سے یہ کام کرتے رہنا اور کبھی بھی مجھے منافع دینے میں سستی نہ کرنا۔ ہر ماہ کی آخری تاریخ کو ہم بیٹھ کر حساب کیا کریں گے اور پھر اپنا حصہ لے لیا کریں گے۔ نوجوان نے عاجزی انکساری سے ان کے قدموں میں جھکتے ہوئے کہا کہ وہ خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اسے ہمیشہ ایک محنتی، ایماندار اور ہر وقت اپنا وفادار پائے گا۔ نیک دل رئیس نے اس شخص کے لیے شہر کی ایک مارکیٹ میں ایک گودام اور رہنے کے لیے کرائے پر ایک گھر اور کچھ کپڑوں اور ضروریات زندگی کے سامان کا بندوبست کر دیا تاکہ وہ باعزت طریقے سے مارکیٹ میں بیٹھ سکے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے نوجوان کی سخت محنت
اور توجہ سے کاروبار ترقی کرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مہینہ گزر گیا اور طے شدہ اصول کے تحت گداگر نوجوان کو منافع کا 90% اور تاجر کو حسب وعدہ 10% دیا گیا۔ ایسے ہی چند سال گزر گئے، کاروبار حیران کن حد تک بڑھ گیا اور نوجوان نئے نئے کرنسی نوٹوں کو بار بار گننے اور ان کے لمس سے مصور ہونے شروع ہو گیا۔ اسے اب یہ خیال بھی ستانے لگا کہ صبح سویرے وہ اٹھتا ہے، گودام کی صفائی کے بعد سارا دن مارکیٹ میں مال بیچنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اتنے عرصے میں وہ رئیس ایک دن بھی مارکیٹ میں نہیں آیا، بلکہ گھر بیٹھے 10% حصہ لے لیتا ہے۔ اصولی طور پر یہ سب کچھ اس کی محنت کا ثمر ہے۔ چاولوں کا کیا ہے، وہ تو کہیں سے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ چند ہی سالوں میں نوجوان کے پاس دولت کی بھرمار ہو گئی۔ اس نے شہر کے پوش علاقے میں ایک گھر خرید لیا۔ اب اس کی چال ڈال ہی بدل گئی۔ کئی افراد اب اس کے ماتحت کام کرنے لگے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ مہینے کی آخری شام وہ حساب کتاب نہیں کر سکا اور اسی وجہ سے اس رئیس کو اس کا حصہ دینے نہیں گیا۔ اگلے روز سویرے سویرے ہی سیر سے واپسی کے بعد اس رئیس نے نوجوان کے گھر کی ڈول بیل بجا دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے رئیس کو دیکھ کر جلدی سے بولا، جناب ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا اور آپ اپنا حصہ لینے میرے گھر پہنچ گئے ہیں۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ محنت سارا دن میں کرتا ہوں، آپ تو اتنے سالوں میں ایک دن بھی مارکیٹ نہیں آئے۔ آپ کو اپنا منافع اتنا ہی عزیز تھا تو میرے گودام پر آ جاتے ہیں، اتنی سویرے مجھے ضرور تنگ کرنا تھا۔ اپنے محسن کو اس نے ہلکی سی آواز میں بھی یہ اندر آنے کو نہیں کہا۔ کچھ دیر تک وہ اس نوجوان کی باتیں سنتا رہا اور پھر چپ چاپ لوٹ گیا۔ البتہ راستے بھر وہ سوچتا رہا کہ یہ اس کا 10% منافع نہیں، بلکہ یہ اس نوجوان کے نہ آنے کی وجہ سے لاکھ ہونے والی تشویش تھی جو اس نوجوان کے دروازے تک لے گئی۔ اب اس کہانی کو یہیں چھوڑتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ اس رئیس کے ساتھ رواں رکھے جانے والا سلوک کیا جائے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ کل تک بھیک مانگنے والا، گڑ گڑانے اور نوکری کے لیے منت کرنے والے شخص کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہوگا۔ ہمارے پاس آج جو کچھ بھی ہے یہ سب خداوند تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ اس نے ہمیں صحت مند جسم دیا ہے، ہمیں چلنے پھرنے کے قابل بنایا ہے، ہمارے لیے نہ جانے کہاں کہاں کی نعمتیں مہیا کی ہے، ہمیں روزگار اور کاروبار دیا ہے، ہمیں زمینیں اور جگیرداریں دی ہیں، ہمیں مارکیٹوں اور سڑکوں پر ٹھیلے اور اڈے بنانے کے لیے جگہ دی ہے اور اس کے بدلے میں وہ ہم سے ان سب نعمتوں کا ایک ہی مقررہ حصہ مانگتا ہے۔ اللہ کا حصہ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ کہ اس کی مخلوق کو تنگ نہ کیا جائے، اس کے مستحق اور لاچار بندوں، یتیموں، بیووں اور معذوروں اور بیماروں کا خیال رکھا جائے، اس کی راہ میں خرچ کیا جائے، جیسے وہ یقیناً اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کئی گنا کر کے واپس کرے گا۔ ہم سب کو آج اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو اس کا حصہ دے رہے ہیں؟ کیا ہم بھی اس کی ناشکری اور کفران نعمت تو نہیں کر رہے؟ کہیں ہم سب بھی اس نوجوان گداگر کی طرح تو نہیں ہیں؟